رمضان رحمت اور برکت کا مہینہ ہے، لیکن روزے کے بارے میں کئی غلط فہمیاں پھیل چکی ہیں۔ آئیے قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں سچ کو پہچانیں۔ کیا روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام ہے؟ سب سے پہلے ہم روزے کی فضیلت جانیں گے۔ روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں، یہ صبر، تقوی اور اللہ کے قرب کا سفر ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام لعلکم تتقون، یعنی اے ایمان والوں، تم پر روزہ فرض کیا گیا تاکہ تم تقوی حاصل کرو۔ سورہ البقرہ آیت 183۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصیام جنہ، روزہ ایک ڈھال ہے جو انسان کو گناہوں اور جہنم سے بچاتا ہے۔ صحیح بخاری 1894، صحیح مسلم 1151۔ کیا روزے کی نیت زبان سے بولنا ضروری ہے؟ نیت دل کا ارادہ ہے، اللہ نیت کو دیکھتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر شخص کو وہی ملتا ہے جس کی اس نے نیت کی ہو۔ بخاری 1، مسلم 1907۔ کیا سحری ضروری ہے؟ ہاں، ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سحور کی ترغیب دی ہے۔ تسحروا فإن فی السحور برکۃ، سحور کریں کیونکہ سحور میں برکت ہے۔ کیا برش یا مسواک کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں، مسواک تو سنت ہے، برش بھی جائز ہے، بس کچھ اندر نہ جائے۔ کیا اپنا تھوک نگلنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں، عام طور پر اپنا تھوک نگلنا روزہ نہیں توڑتا، یہ روزہ صرف کھانا پینا یا جان بوجھ کر کچھ اندر لینے سے ٹوٹتا ہے۔ کیا روزے کے حالات میں ناخن یا بال کاٹنا منع ہے؟ نہیں، روزہ کا ناخن اور بال کاٹنے سے کوئی تعلق نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ناخن اور بال بھی روزہ رکھتے ہیں، لیکن یہ سب بے بنیاد باتیں ہیں۔ کیا تیل لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں، روزے کے حالات میں بالوں میں تیل لگانا بالکل جائز ہے۔ کیا پرفیوم یا عطر لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں، خوشبو لگانا جائز ہے، روزہ کھانے پینے سے ٹوٹتا ہے، خوشبو سے نہیں۔ اگر بھول کر کھائے پییں تو روزہ ٹوٹ جائے گا؟ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھول کر کھائے یا پیے تو اسے اپنا روزہ مکمل کرنا چاہیے، اللہ ہی اسے کھلایا اور پلایا ہے۔ صحیح بخاری 1933، مسلم 1155۔ کیا سوئمنگ کرنا منع ہے روزے میں؟ نہیں، سوئمنگ جائز ہے، بس پانی اندر نہ جائے۔ کیا خون نکلنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں، عام طور پر خون نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر تھوڑا خون نکل جائے، جیسے بلڈ ٹیسٹ، انجیکشن یا چھوٹا زخم، تو روزہ بالکل ٹھیک رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ کی حالت میں حجامہ کروایا ہے۔ بخاری 1938۔ کیا انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نارمل میڈیکل انجیکشن جیسے دوا یا ویکسینیشن روزہ نہیں توڑتا، لیکن اگر نیوٹریشن یا فوڈ سبسٹنس ڈائریکٹلی انٹراوینس دیا جائے تو روزہ ٹوٹ سکتا ہے۔ کیا قے ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص روزہ کی حالت میں بے اختیار قے کر دے اس پر قضا نہیں ہے، اور جو شخص جان بوجھ کر قے کرے تو وہ اس دن کی قضا رکھے۔ جامع ترمذی 720، سنن ابو داؤد 2380۔ کیا افطار کے پہلے دعا ہوتی ہے؟ نہیں، افطار بسم اللہ سے شروع کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ کھولنے کے بعد ذهب الظماء وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ، پیاس ختم ہو گئی، رگیں تر ہو گئیں، اور اللہ نے چاہا تو ثواب قائم رہے گا۔ سنن ابو داؤد 2357۔ کیا ہر انسان پر ہر حال میں روزہ رکھنا ضروری ہے؟ نہیں، اسلام آسانی کا دین ہے۔ بیمار، مسافر، حاملہ اور دودھ پلانے والی ماں اور جو لوگ سخت کمزوری محسوس کریں ان کو رخصت دی گئی ہے۔ اللہ نے سورہ البقرہ آیت 185 میں فرمایا، تو تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پائے تو اسے چاہیے کہ پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں گن کر پورے کر لے۔ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور تم پر سختی نہیں چاہتا، اور تاکہ تم روزوں کی گنتی پوری کر لو اور اس ہدایت پر جو اللہ نے تمہیں دی ہے اس کی بڑائی بیان کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ کیا تراویح صرف 20 ہی صحیح ہے؟ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 8 رکعتیں ثابت ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور رمضان کے علاوہ بھی 11 رکعت سے زیادہ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ 8 رکعت تراویح اور 3 وتر سنت سے ثابت ہے۔
بخاری 1147۔ تراوی اصل میں نوافل نماز ہی ہے، اس میں کئی رکعتیں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن 20 ہی صحیح کہنا غلط ہے اور بدعت ہے، اور جو اللہ کے رسول کی سنت پہ ہی عمل کرنا چاہتے ہوں تو 8 پڑھیں۔